الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام شہداء کے روحوں کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے، اور آپ سب کے تمام مرحومین کو آج کی اس مجلس سے فیض پہنچے، اس نیت کے ساتھ سب مل کر واجل فرجہم کے ساتھ اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم. ابھی یہاں پر آگے گنجائش ہے کچھ نہ کچھ، چونکہ پیچھے باہر میں نے دیکھا لوگ کھڑے ہیں، تو تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو جگہ ملے. سردی ہے، اندر جتنا ہم ایک ہو کر بیٹھیں گے سردی کم ہو جائے گی، اور باہر ٹھنڈ میں موجود لوگوں کو بھی بیٹھنے کا موقع مل جائے گا. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. صلوات کے ساتھ، ایک بلند صلوات کے ساتھ ایک ایک قدم آگے آ جائیں. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، آپ ذرا غور کریں کہ حسین ابن علی کی برکتیں کتنی زیادہ ہیں. یہ جو اس وقت میں چہرے دیکھ رہا ہوں 80% جوان ہے. یہ وہ جوان ہے جو ہو سکتا ہے سال کے باقی تمام عرصے میں اپنی دنیا میں غرق ہوں، اپنی دنیا میں گم. ایک ایسا اثر ہے کہ ان ایام میں دنیا بھر میں جہاں کوئی باضمیر انسان موجود ہے، جہاں کوئی نورانی دل موجود ہے، یہ ایام، یہ دن، یہ راتیں، یہ غم، یہ مہینہ اور عشریہ محرم، پہلا یہ عشرہ لوگوں کے دلوں کو اس طرح سے کھینچ کرتا ہے، کوئی کھینچ کر حسین کے گھر میں پہنچا دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ انعام ہے اللہ کی طرف سے جس کے مقابلے میں شاید کوئی انعام ایسا نہ ہو، جس کے اندر اتنی کشش ہو، اتنی کشش. یہ ولایت کا انعام ہے، یہ امامت کا انعام ہے، یہ اتمام نعمت ہے. اگر غدیر کے میدان میں آپ نے غور کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت اتاری تھی. تب جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اللہ کے حکم پر علی کی ولایت کا اعلان فرمایا۔ اللہ نے اس اعلان ولایت سے پہلے جب رسول خدا کو مخاطب کیا تو اس خطاب کا لہن بڑا عجیب تھا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے اس پہ کوتاہی کی، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہ جو آپ کی 22.5 سال کی محنت ہے، یہ محنت کسی کام کی نہیں ہے۔ توجہ طلب ہوتا ہے کہ 22.5 سال نبی کریم نے محنت کی، جفائیں سہیں، مشکلات سہیں، مصیبتیں اٹھائیں، لوگوں کی طرف سے پتھر کھائے، کانٹوں پر چلے، لوگوں نے بے حرمتی کی، لوگوں نے الزام تراشی کی، لوگوں نے ہر طرح کا ستم ڈھایا، ساری کی ساری محنت ایک طرف۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اب جو قدم اٹھانے لگے ہیں یہ ان تمام زحمتوں کی روح ہے اور جان ہے۔ بلغ، یہ پہنچائیے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ماضی کی یہ ساری کی ساری محنتیں ضائع ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تمام محنتوں کی جو چیز حفاظت کر سکتی ہے اور جو چیز ضامن ہے، جو چیز محافظ ہے، وہ یہ امر ہے جس کے ابلاغ کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک واللہ یعصمک من الناس، کسی کام میں اللہ نے یہ لہن، یہ انداز اختیار نہیں کیا۔ عجیب ہے کہ رسول آپ کے دل میں خوف ہے، آپ پریشان ہیں، کس سے؟ لوگوں سے۔ یہ لوگ بغاوت کریں گے، یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے، یہ لوگ انکار کر دیں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، چاہے یہ سب مل کر مخالفت کرے تب بھی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ حافظ اللہ ہے، محافظ اللہ ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ موضوع ایسا ہے جس میں سب کی چیخیں نکلیں گی، چیخیں گے لوگ۔ جب کوئی چیخنے لگے گا تو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا ان لوگوں کے شر سے۔ میں غدیر نہیں پڑھ رہا، لیکن صرف آج کی اس مجلس کو سامنے رکھتے ہوئے اچانک بات ذہن میں آئی، میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں غدیر سے جوڑ کر اس کو عرض کروں کہ آج کی اس مجلس کی تاثیر کیوں ہے، کیوں ہے۔ فرمایا لوگوں کو جمع کیا، پیچھے سے آنے والوں کا انتظار کیا، آگے جانے والوں کو پیچھے بلایا، سب کو جمع کیا، اور اس کے بعد ایک سوال کیا۔ وہ سوال خطبہ غدیر میں موجود ہے۔ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک ہوں یا نہیں ہوں؟ یہ سوال کیوں کیا نبی کریم نے؟ اس لیے کہ 1 ماہ پہلے اللہ کی طرف سے آیت اتری تھی، ماہ ذی قعدہ میں، النبی اولا بکم من انفسکم، کہ نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے مالک ہیں۔ اولا بکم، تم پر تصرف کا حق تم سے زیادہ رکھتے ہیں۔ آپ اپنے کپڑے کے مالک ہیں، جیسا چاہے استعمال کریں۔ آپ اپنے بدن کے مالک ہیں لیکن جیسا چاہے نہیں۔ اس لیے اگر آپ کے کسی ایکٹ، کسی عمل سے بدن کو نقصان پہنچے، شریعت منع کر دیا، کہتی کہ نہیں، یہاں پر تمہارے حق کی لکیر یہاں پر آ جاتی ہے، اس باؤنڈری کو تم کراس نہیں کر سکتے۔
وہاں تک جا سکتے ہو جہاں تک تمہارے بدن کو نقصان نہ ہو، اور اگر نقصان ہو تو وہاں پر تمہارا اختیار ختم ہے۔ قرآن نبی کریم سے کہتا ہے النبی اولا بکم من انفسکم، لوگوں یہ جو نبی ہے نا ان کو تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق حاصل ہے۔ تم خودکشی نہیں کر سکتے، تم اپنا ہاتھ کاٹ کر پھینک نہیں سکتے، تم ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے جس سے تمہارے جسموں کو نقصان پہنچے، تمہاری جان کو نقصان پہنچے، لیکن اگر ہمارا نبی چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری مالکیت جزئی ہے اور ہمارے نبی کی مالکیت تماماً ہے، یعنی ہمارا نبی تمہارا مالک ہے، تمہاری جان کا مالک ہے، تمہاری روح کا مالک ہے، تمہارے مال کا مالک ہے، تمہاری ہر چیز کا مالک ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا مزید بولتا ہوں، صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ گرم دے، گرم گرم نہیں، امام زمان کے سپاہی بیٹھے ہوئے وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، اونچی آواز سے ہونی چاہیے، اونچا درود بھیجے پر محمد وآل محمد۔ دیکھیے شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں شریعت میں، دین کے احکام کے مطابق۔ ایک بچی جب بالغ ہوتی ہے تو تب بھی وہ مکمل طور پر آزاد نہیں ہے، کچھ چیزوں میں وہ آزاد ہے، کچھ چیزوں میں اپنے ولی کی پابند ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ شریعت کی نگاہ سے بچہ بھی جب تک عاقل نہیں ہوتا، جب تک بالغ نہیں ہوتا، جب تک رشید نہیں ہوتا، وہ اپنے ولی کا تابع ہے۔ ولی کون ہے؟ باپ۔ اس لیے جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ کیا ولی کی طرف سے اجازت ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ولی کون ہے؟ باپ۔ یا باپ ولی ہے یا دادا ولی ہے یا پر دادا ولی ہے، یعنی باپ نہ ہو تو دادا، دادا نہ ہو تو پر دادا۔ بچے ولی نہیں ہے، بھائی ولی نہیں ہے، بہن ولی نہیں ہے، ماں ولی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی بچی کی شادی کرنی ہو تو باپ ہو تو وہی ولی ہے، اس لیے اس کی اجازت شرط ہے۔ جبکہ بہت سارے امور ایسے ہیں جس میں وہ بچی اپنی مرضی کی مالک خود ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر وہ اپنی مرضی کی مالک خود نہیں ہے، وہاں پر باپ کی اجازت چاہیے۔ شادی میں ایسے ہی ہوتا ہے، جب شادی ہو گئی تو ولایت منتقل ہو جاتی ہے شوہر کی طرف۔ ولایت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس بچے کے نفع نقصان کا مالک ولی ہے، ذمہ دار ولی ہے، اس کے نقصان سے بچانا اس کی ذمہ داری ہے اور فائدے تک پہنچانا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو ولایت ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ولایت ہے، لیکن اس کی اعلیٰ تر شکل نبی کے پاس ہے، ولی خدا کے پاس ہے۔ وہ جو ولی خدا کی ولایت ہے وہ اللہ کی ولایت سے مشتق ولایت ہے، چونکہ اللہ ولی ہے، اللہ ولیکم، اللہ تمہارا ولی ہے، اور اللہ کا رسول ولی ہے، اور رسول کے بعد وہ ولی ہیں جن کو اولی الامر بنا دیا گیا ہے۔ لہذا ولایت ایک کڑی ہے، ایک زنجیر کی طرح سے پہلا حلقہ خود خدا ہے، اور خدا کے بعد خدا کا وہ اختیار خدا ہی کی مرضی سے رسول کے پاس ہے، اور رسول کے بعد رسول کی مرضی سے آل رسول کے پاس ہے۔ لہذا یہ ایک چین ہے۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ماہ پہلے یہ آیت اتار کر بتا دیا کہ لوگوں، ہر چیز کے مالک تم نہیں ہو، تمہاری مالکیت جزئی ہے، کچھ حدود ایسے ہیں جہاں پر تمہاری مالکیت کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کے رسول کی مالکیت شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے تم چند چیزوں کے مالک ضرور ہو، لیکن جب رسول اور تمہاری مالکیت، رسول اور تمہارے اختیار، رسول اور تمہاری ولایت کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہو
تو تم مغلوب ہوگے، تم محکوم ہوگے، رسول حاکم ہوں گے، رسول غالب ہوں گے۔ لہذا فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول تمہارا ولی ہے۔ اس بنیاد پر اس آیت میں کیا کہا؟ فرمایا کہ النبی اولا بکم من انفسکم، نبی تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک ہے۔ کیوں تمہارا مالک ہے؟ اس لیے کہ تم اپنی جان لے نہیں سکتے، لیکن اگر نبی نے حکم دیا تو تم اپنی جان دینے کے پابند ہو، چونکہ تمہاری جان پر ان کا حکم زیادہ چلے گا، وہ تمہاری جان کا مالک ہے۔ اس لیے کہ جان کا مالک وہ کیوں ہے؟ اس لیے یہ جان اللہ کی طرف سے تمہارے پاس امانت ہے، اصل مالک اللہ ہے۔ اللہ نے اپنی مالکیت دی ہے رسول کو۔ اب غدیر کے میدان میں وہی رسول اللہ کے حکم سے اسی مالکیت کا اعلان فرمانے سے پہلے پوچھتے ہیں الستو بکم اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک ہوں یا نہیں ہوں؟ جب یہ پوچھتے ہیں کہ ہوں یا نہیں تو سب کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، ہم نے سنا ہے، آیت کو ہم نے پڑھا ہے، آیت اتری، ہم نے اپنے کانوں سے سنا، اور ہم آپ کے مملوک، آپ ہمارے مالک، ہم آپ کے مغلوب، آپ ہمارے غالب، ہم آپ کے محکوم، آپ ہمارے حاکم۔ آپ مالک ہیں، آپ حاکم ہیں، آپ ولی ہیں۔ جب اعتراف لیتے ہیں تو اس کے بعد فرماتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کی جان کا میں مالک ہوں اس کی جان کا مالک میرا یہ بھائی علی ہے۔ جو علی کی ولایت کا اعلان ہے، یہ ولایت کا اعلان تشریعی ولایت ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تشریعی ولایت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قانون، اللہ کے قانون کے مطابق اگر کوئی تمہاری جان کا مالک بن سکتا ہے تو وہ یا رسول ہے یا رسول کے بعد علی ہے، اور علی کے بعد آل علی میں جو ائمہ کی چین ہے وہ چین ہے۔ ہر زمانے میں ایک ولی، ہر زمانے میں ایک حجت، ہر زمانے میں ایک اللہ کا نمائندہ، جس کو ہم خلیفۃ اللہ کہتے ہیں، جس کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں، جس کو ہم اللہ کا بنایا ہوا امام کہتے ہیں۔ تو گویا میدان غدیر میں اللہ کے رسول کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ جس کو اللہ نے میرا ماتحت بنایا اور جس کا مالک مجھے بنایا اور جس نے اعتراف کیا، اس کو سمجھنا چاہیے کہ جس کی جان کا مالک میں ہوں، جس کے دنیا کا مالک میں ہوں، جس کی آخرت کا مالک میں ہوں، جس کا حاکم اس دنیا اور اس دنیا میں میں ہوں، وہ یہ جان لے کہ اگر وہ مجھے حاکم مانتا ہے تو پھر اس کا حاکم علی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اب اس کے بعد موضوع میرا یہ نہیں تھا، لیکن چونکہ میں آج کی اس مجلس کی کیفیت سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس لیے مجبور ہوا یہ مقدمتاً آپ کے سامنے بیان کرنے پر۔ اب ذرا آگے دیکھیے، جب یہ اعلان ہو گیا، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ بہت لمبی روایت بھی اور بہت طویل واقعہ ہے غدیر کا، اور جشن میں عام طور پر آپ سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ اس کے بعد قرآن کی آیت ہوتی ہے۔ وہ قرآن کی آیت کیا ہے؟ الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج میں نے تمہارے دین کو کیا کیا؟ ذرا میرا ساتھ دے، کیا کیا؟ مکمل کیا۔ آج الیوم، آج ان کو کون سا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے دین مکمل ہوا؟ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں، رسول کریم کی زندگی کی تاریخ میں سب سے بڑا واقعہ فتح مکہ ہے۔
لیکن اس موقع پر یہ آیت نہیں اتری. فتح مکہ یعنی اسلام کے کفر پر غلبے کا مقام ہے، آیت یہ نہیں اتری. جنگ احزاب تمام احزاب جمع ہوئے اور ان کے مقابلے میں اسلامی لشکر کو فتح نصیب ہوئی، لیکن یہ آیت نہیں اتری. خیبر 40 دن تک منتظر رہے. 40ویں دن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں فتح نصیب ہوئی، یہ آیت نہیں اتری. زکوٰۃ لاگو ہوا، آیت نہیں اتری. حج لاگو ہوا، آیت نہیں اتری. نماز لاگو ہوئی، آیت نہیں اتری. باقی اعمال، صوم، باقی روزے وغیرہ وغیرہ لاگو ہوئے، واجب ہوئے، فرض کیے گئے، آیت نہیں اتری. آیت کب اتری؟ آیت تب اتری جب ولایت کا اعلان ہوا. ولایت کا اعلان. اور یہ اعلان بتاتا ہے، یہ اعلان بتاتا ہے کہ ولایت کا مقام اسلام میں کیا ہے. دین میں ولایت کس اعلیٰ اور عرفہ مقام اور مرتبے کا نام ہے. لہذا جب آیت اتری تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تم پر کامل کر دیا. اس کمال دین کی بنیاد کیا ہے؟ علی کی ولایت. یعنی دین اگر کامل ہے تو علی کی وجہ سے ہے، اور اگر علی ہے تو دین کامل ہے، اور اگر علی نہیں ہے تو دین کامل نہیں ہے. یعنی اگر دین کو کمال تک رسائی حاصل ہے تو وہ اس لیے کہ علی کی ولایت کا اعلان ہو. علی کی ولایت جس دین میں نہ ہو وہ دین کامل نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی تمام نعمتیں تم پر تمام کر دی. آپ جب دسترخوان کے بعد عام طور پر دعا مانگتے ہیں تو آپ علماء سے سنتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تمام اللہ کی دی ہوئی نعمتیں گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے. سنتے ہیں نا آپ؟ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں گن نہیں سکتے. تعداد کتنی ہے گن نہیں سکتے. آپ صرف اپنے وجود پر غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کروڑوں نہیں اربوں نعمتیں ہیں، گن نہیں سکتے، گن نہیں سکتے. صرف اپنے وجود پر، وجود سے باہر خارج کی بات نہیں کر رہا. ابھی اپنے وجود پر غور کریں تو جو نعمتیں اللہ نے میرے وجود میں رکھی ہیں ان کو میں گن نہیں سکتا. ساری عمر لگا دوں گن نہیں سکتا. ایک میڈیکل کے اسپیشلسٹ سے پوچھیں، وہ جس شعبے کا اسپیشلسٹ ہے صرف اس شعبے میں ذرا گن کے دکھا دے، وہ گن کے دکھا نہیں سکتا. اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، لیکن اللہ ان تمام نعمتوں کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا، اور اگر کرتا ہے تو کہتا ہے وہ ساری نعمتیں، غور کی جگہ میں کیا عرض کروں، وہ ساری نعمتیں زیرو ہیں. زیرو. زیرو کی کوئی قیمت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. زیرو کی قیمت کب بنتی ہے؟ جب اس کے ساتھ عدد آئے. ایک نہیں، عدد آئے. عدد ہے تو زیرو کی قیمت ہے. عدد آ جائے تو اس کے بعد جتنے زیرو بڑھتے چلے جائیں گے عدد کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی، زیرو کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی. لیکن اگر عدد نہ ہو، 1 کروڑ زیرو ملا دو تو اس کی قیمت کوئی نہیں بنتی. اللہ اس آیت کے ذریعے سے بتا رہا ہے کہ یہ کائنات جو تمام کی تمام نعمتوں سے بھرپور کائنات ہے، اور تم سب مل کر اگر میری ان تمام نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. لیکن اس کے باوجود ان نعمتوں کا کمال علی ہے. اگر علی نہیں ہے تو ان نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اور اس کے بعد جس دین کو اسلام قرار دیا گیا اور کہا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اور صرف اسلام ہے. تو وہ اسلام تب اسلام ہے، تب اللہ کے نزدیک دین ہے، تب اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے جب اس اسلام میں ولی علی ہو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو یہ جو اعلان ہے یہ تشریعی ہے یا تکوینی؟
سمجھتے ہیں تکوینی اور تشریعی کیا ہے؟ یعنی تکوینی ولایت کیا ہوتی ہے اور تشریعی ولایت کیا ہوتی ہے؟ میں اگر سادہ لفظوں میں سمجھانا چاہوں، تکوینی یعنی باطن، تشریعی یعنی قانون۔ تشریعی لوگوں کے آپس میں ہونے والے معاہدے کے نتیجے میں لاگو ہوتا ہے، لیکن تکوینی ولایت میں کسی کا ماننا اور نہ ماننا ضروری نہیں ہے۔ تکوینی ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کائنات کا خالق ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ اللہ کے رسول اس کائنات میں اللہ کی آخری حجت ہے، نبی کے طور پر اللہ کے رسول ہیں، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ اہل البیت اللہ کے ولی ہیں، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ یہ کائنات، یہ عالم اس حجت خدا کے گرد طواف میں مصروف ہے، چاہے کوئی ان کو مانے یا نہ مانے۔ یعنی حقیقت عالم اگر طواف کرتا ہے، کرتی ہے اور گھومتی ہے تو حجت خدا کے گرد گھومتی ہے۔ حقیقت عالم کوئی مانے یا نہ مانے۔ تشریع کا مطلب یہ ہے کہ ایک قانون بنتا ہے، اس قانون کے مطابق اب آپ پر لازم ہے کہ وہ قانون آپ پر لاگو ہوگا۔ جیسے آپ جب کہیں پر بلب لگاتے ہیں اشارے پہ، تو اس اشارے کو آپ توڑیں گے تو آپ پر جرمانہ ہوگا، اور اگر نہیں توڑیں گے تو آپ نکل جائیں گے۔ اب ہو سکتا ہے جرمانہ کہیں پر کم ہو، کہیں پر زیادہ ہو، کیوں؟ وہ قانون آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اس کو کہیں پر توڑیں تو جرمانہ ہو، کہیں پر توڑیں تو جرمانہ نہ ہو، کیوں؟ قانون آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیونکہ قانون جو بنایا جاتا ہے وہ انسان، دو انسانوں کے درمیان موجود قرارداد یا معاہدے کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور اس معاہدے کو اگر کوئی مانتا ہے تو قانون کی پابندی کرتا ہے، ورنہ وہ جرمانہ ادا کرتا ہے۔ اس لیے یہ جو تشریع ہے، تشریع یعنی آپ کے ماننے سے فرق پڑتا ہے، نہ ماننے سے بھی فرق پڑتا ہے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے دو پہلو ہیں، ایک تکوینی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے علی تمام کائنات کے ولی ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ لیکن تشریعی ولایت یعنی امامت، تشریعی ولایت یعنی حاکم، مانے گا تو ان کے پیچھے چلے گا، نہیں مانے گا تو کسی اور کو بنا لے گا۔ اگر کسی اور کو بنا لینے سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے تو بسم اللہ، لیکن اللہ کہتا ہے کہ جس کے پاس تکوینی ولایت ہے وہی تشریعی ولایت کا حامل ہوگا تو کائنات اپنے کمال تک پہنچے گی، اور اگر اس کو تم موقع نہیں دو گے تو پھر عام انسانوں کے ذریعے سے تم اس دین کو اس کمال تک پہنچا ہی نہیں سکتے۔ لہذا جب غدیر میں اعلان ہوا تو وہ اعلان علی کی باطنی ولایت کا نہیں ہوا، قانونی ولایت کا ہوا۔ اس قانونی ولایت کا جس نے انکار کیا اس نے کسی اور کو مان لیا، لیکن وہ جو تکوینی ولایت ہے وہ تو کوئی علی سے چھین ہی نہیں سکتا۔ علی محور ہے ولایت کے اعتبار سے اس کائنات میں، اور وہی محوریت اور وہی مرکزیت علی کے بعد حسن مجتبیٰ کیا ہے، اور حسن مجتبیٰ کے بعد حسین شہید کربلا کیا ہے، ان کے بعد امام زین العابدین کیا ہے، یہاں تک کہ آج کے دور میں اگر اس کائنات میں کوئی محور، کوئی ولی اور کوئی اللہ کی حجت ہے جو واسطے فیض ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان، تو وہ کون ہے؟ امام زمان۔ یہ تکوینی ولایت ہے۔ ذرا اونچی آواز سے سلوات بھیجیں بر محمد علیہ وسلم۔ جو سید الشہداء ہے اس ولایت کی حامل ہستی ہے، اس ولایت کی، لہذا اس ولایت کو کوئی مانے یا نہ مانے، یہ شخصیت اور یہ حجت خدا اس عالم پر مؤثر ہیں۔ لہذا ایک اور نقطہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جس کا دل اپنے زمانے کی حجت ہستی سے جڑا ہوتا ہے
وہ اس حجت ہستی کے اثرات کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے. جو جڑا نہیں ہوتا، جس کی تاریں کٹی ہوئی ہوتی ہیں، حجت تو ہے شخصیت لیکن جڑا ہوا نہیں ہے، تو اس کے اثرات سے بھی محروم رہتا ہے. توجہ ہے میری آپ کی کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ غور سے سنیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ زمانے میں، ہر زمانے میں اللہ کی حجت کا ہونا ضروری ہے. ہر زمانے میں کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کی حجت نہ ہو، چونکہ اللہ اپنی حجتوں کے ذریعے سے ہی مخلوق تک اپنا فیض پہنچاتا ہے. ہر دور میں، نبی کے دور میں نبی ہیں، علی کے دور میں علی ہے، حسن کے دور میں حسن ہے، حسین ابن علی کے دور میں حسین ہے، اور آج کے دور میں کون ہے؟ کون ہے؟ امام زمان علیہ السلام. دلیل کیا ہے؟ اب بات ادھر چلی گئی ہے تو پھر اسی کو میں کمپلیٹ کروں. صلوات جنر محمد علیہ محمد. آج کے دور میں امام زمان علیہ السلام ہے. دلیل کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا. آپ شب قدر مناتے ہیں کیسے مناتے ہیں؟ ساری رات آپ جاگتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ قدر پڑھتے ہیں نا. سورہ قدر کا تعلق شب قدر سے ہے، ایسا ہی ہے. اس سورت میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا میرا ساتھ دیں، جو بھول گئے ان کو بھی یاد ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. یہی پڑھتے ہیں. کس نے نازل کیا؟ اللہ نے. کس پر نازل کیا؟ جی رسول اللہ پر. تذکرہ تو نہیں ہے قرآن میں؟ سورہ قدر میں تذکرہ ہے کہ رسول اللہ پر نازل کیا؟ نہیں. لیکن ہمیں باقی قرائن سے معلوم ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو جس پر نازل کیا وہ کون ہے؟ وہ رسول اللہ ہے. کیا اس قرآن کو رسول اللہ کے علاوہ بھی کوئی آسمان سے نازل ہوتے ہوئے اٹھا سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ خود قرآن یہ کہتا ہے، خود قرآن، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کو ہم کسی اونچے پہاڑ پر، مضبوط پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اس قرآن کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. یعنی اس قرآن کو تحمل کرنے کے لیے اتنی ہی بڑی روح کی ضرورت ہے. قرآن کا مطلب کاغذ نہیں ہے، قرآن کا مطلب لفظ نہیں ہے، قرآن کا مطلب حقیقت قرآن ہے. آپ یہ جو قرآن دیکھتے ہیں یہ الفاظ ہیں، ان الفاظ کے پیچھے حقائق ہیں. الفاظ عیسائی بھی پڑھ سکتا ہے، یہودی بھی دیکھ سکتا ہے، پرنٹڈ میٹر اپنے سر پہ اٹھا سکتا ہے. اس کے وزن سے شاید مکھی بھی نہ مرے یا فرض کرے چیونٹی بھی نہ مرے، لیکن جس قرآن کی بات اللہ نے کی ہے وہ حقیقت قرآن ہے. یہی لفظ ہیں، لیکن ان لفظوں کے پیچھے جو معانی ہیں، جو معارف ہیں، جو حقائق عالم ہیں، جن کو اسی قرآن کے انہی الفاظ کے پیچھے اللہ نے محفوظ کیا ہے، اس کو اٹھانے کے لیے اس طرح کا عظیم دل چاہیے جس میں یہ تحمل ہو کہ ان آیات کو اٹھا سکے. اور وہ دل اگر ہے تو یا نبی کا ہے یا نبی کی طرح کا دل چاہیے. یا نبی کا اپنا دل یا نبی کی طرح کا دل، نبی ہو. اس لیے قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے شب قدر میں اس قرآن کو نازل کیا. انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کیا ہے تم نہیں جان سکتے. کیوں نہیں جان سکتے؟ اس لیے کہ لیلۃ القدر کی جو حقیقتیں ہیں ان کے ادراک کے لیے وہ مقام چاہیے. ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا،
اس دل سے دیکھا نہیں جا سکتا. ہم تو اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے. ابھی آپ کو چائنا والوں نے مختلف ٹارچیں اور مختلف اس طرح کے وہ چھوٹے چھوٹے وہ بنا کے بھیجے ہوئے, تو کچھ لائٹس, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ اس ٹارچ کی روشنی میں دیکھیں تو نظر آتا ہے, اگر وہ آپ بجھاتے تو نظر نہیں آتی. کیوں؟ عام مادی چیزوں کو دیکھنے کے لیے بھی اس آنکھ میں موجود نور کافی نہیں ہے. ایک اور نور چاہیے جس کی روشنی میں آپ ان چیزوں کو دیکھ سکیں. یہ جو حقائق قرآن ہے, ان حقائق قرآنی اور حقائق عالم کو دیکھنے کے لیے ایک خاص نور چاہیے, اور وہ نور اللہ عطا کرتا ہے, کہیں اور سے خریدا نہیں جا سکتا. لہذا قرآن یہ کہتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہاں پر ایک اور نقطہ عرض کروں, اس صورت میں تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ قرآن کی یا لیلۃ القدر کی؟ جی کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی مجھے. قرآن کی یا لیلۃ القدر کی؟ دیکھیں, یہ جو قرآن کا نزول ہے نا, یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عقلوں کو جھنجھوڑا یہ کہہ کر کہ دیکھو قرآن اپنی جگہ عظمتوں کی حامل کتاب ہے, لیکن شب قدر کی عظمت یہ نہیں ہے کہ قرآن نازل ہوا. شب قدر کی عظمت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ قرآن نازل ہوا. کیوں؟ شب قدر عظیم ہے, اس کی عظمتوں کی وجہ سے اللہ نے قرآن کو اس شب میں نازل کیا ہے. یعنی شب قدر اپنی جگہ عظمتوں کی حامل رات ہے, اس لیے قرآن کہتا ہے وہاں ادراک, تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. قرآن کی بات نہیں ہو رہی, شب قدر کی بات ہو رہی ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. اب یہاں کے بعد جو آیات ہیں وہ ہمیں بتائیں گی علی کیا ہے, حسین کون ہے, حسن کون ہے, ائمہ اہل البیت کون ہے. اس کے آگے کی آیات کیا ہیں؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. وہ 1000 مہینے کون سے جن میں لیلۃ القدر نہ ہو؟ 1000 مہینوں کا مطلب 82 سال, 82 ایئرز. 82 سال اگر انسان محنت کرے تو اس محنت کے مقابلے میں صرف اس ایک رات میں پوری طرح سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے تو اس ایک رات کی برکتیں ان 82 سالوں سے زیادہ ہیں. 82 سالوں سے. کیوں؟ یہ رات ایسی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کیوں ہے ایسا؟ کیوں ہے؟ آگے اس کا جواب ہے. اس لیے ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. چونکہ اس شب میں اللہ کی طرف سے کوئی چیز نازل ہو رہی ہے. وہ کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ. تنزل یعنی رفتہ رفتہ نازل ہونا. ماضی نہیں ہے, حال ہے کہ نازل ہو رہی ہے, ہوتی ہے. جب بھی یہ رات ہو یہ کام ہونا ہے. یہ نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہوتا, نہیں. اس لیے شب قدر تب بھی منایا جاتا تھا, لوگ مناتے تھے. شب قدر میں احیاء کرتے تھے, آپ خود بھی شب احیاء کہتے ہیں, اور اب بھی شب احیاء مناتے ہیں یعنی کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ رات ہے جس میں اب بھی وہی ہوتا ہے جو تب ہوتا تھا. تو تب کیا ہوتا تھا؟ فرشتے نازل ہوتے تھے. تنزل الملائکہ. ملائکہ یعنی ملک نہیں, ملائکہ تمام فرشتے نازل ہوتے ہیں. کون سے فرشتے ہیں جو نازل ہوتے ہیں؟ جو اس عالم کے روٹی روزی کے ذمہ دار ہیں, اس عالم کو چلانے کے جو فرشتے ذمہ دار ہیں. ہوائیں خود بخود چلتی ہیں یا معمور ہیں فرشتے؟
فرشتے معمور ہیں، اور فرشتوں کی اس معمولیت کے نتیجے میں ہوائیں چلتی ہیں، اس کے نتیجے میں بارشیں ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں بادل برستے ہیں، اس کے نتیجے میں یعنی مأموران الہی جن کو ہم فرشتہ اور ملائکہ کہتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ درختوں کو پھل لگائیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ انسان تک روزی پہنچائیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ جو پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں ان تک خوراک پہنچائیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو توانائی دے۔ ہر وہ چیز جس کی کوئی مخلوق محتاج ہے وہ چیز اس تک پہنچتی ہے۔ کہاں سے پہنچتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ کون پہنچاتا ہے؟ اس پر مأمور فرشتہ۔ توجہ ہے میں کیا عرض کروں؟ اس کام پر مأمور فرشتہ پہنچاتا ہے۔ جب وہ فرشتہ پہنچاتا ہے تو شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ شب قدر میں اگلے شب قدر تک آنے والی تمام راتوں اور تمام دنوں میں جس مخلوق کو جو کچھ دیا جانا چاہیے اس کا تعین ہوتا ہے، اور وہ حساب کتاب لے کر فرشتے اترتے ہیں زمین پر۔ تنزل الملائکۃ والروح، اور روح الامین اترتے ہیں۔ روح جب ملائکہ کہا کافی نہیں تھا، نہیں کافی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملائکہ سب مل کر بھی روح الامین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ روح ان تمام ملائکہ کے سربراہ کا نام ہے۔ تو جب ملائکہ اپنے سربراہ اور سردار کے ساتھ اترتے ہیں تو کہاں پر اترتے ہیں؟ کس پر اترتے ہیں؟ ملائکہ مجرد مخلوق ہے، مجرد مخلوق۔ وہ کسی ایئرپورٹ پر نہیں اترتے، وہ کسی خالی زمین پر نہیں اترتے، چونکہ ان کو اترنے کے لیے زمین نہیں چاہیے، ایئرپورٹ نہیں چاہیے۔ ان کو کیا چاہیے؟ نبی مجرد قلب، دل۔ نبی چونکہ پاکیزہ ترین ہستی کا نام ہے، لہذا جب نبی موجود تھے اور فرشتے اترتے تھے تو نبی کریم پر اترتے تھے، نبی کریم پر۔ اب اگر نبی دنیا سے اٹھ گئے تو پھر ایسا قلب ہونا چاہیے جو نبی ہی کی طرح سے معصوم بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو، جس پر وہ فرشتے اتر سکے۔ اب اگر نبی نہیں ہے تو کس پر اتریں گے؟ نبی کے بعد جو اس کائنات میں اللہ کی حجت اور اللہ کی ولایت کا مالک ہوگا اس کے قلب مبارک پر اتریں گے۔ وہ اپنے زمانے میں علی ہے اور آج کے زمانے میں امام حجت ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں اترتے ہیں من کل امر، تمام امور لے کر۔ تمام امور کا کیا مطلب ہے؟ حتیٰ میری سانسیں، حتیٰ میرے فلان موقع پر میرے کیا کھانا ہے وہ بھی درج ہے۔ کوئی کام کائنات کے اندر اللہ کے ارادے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ شب قدر میں جاگتے رہو اور اپنی اے سے زی تک تمام چیزیں اللہ سے مانگو، کیونکہ وہ مانگنے کا وقت ہے۔ پورے سال کی روزی آپ اس رات میں مانگ سکتے ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنی تمہاری پوری زندگی ہے اس سے زیادہ اس ایک رات کی عبادت کے نتیجے میں تم حاصل کر سکتے ہو، اس ایک رات میں حاصل کر سکتے ہو۔ صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ مجھے میں نے گھڑی دیکھی نہیں تھی، کتنا ٹائم ہو گیا؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ دیکھیں اگر تھکے ہوئے ہیں تو میں مختصر کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ موضوع عقائد کا اور تفسیر کا موضوع ہے اور بڑا ہی گہرا اور عمیق موضوع ہے۔ کیا جانے وہ لوگ جن کی عقلیں ان کے پاؤں کے نیچے ہیں، جو ان حقائق سے آشنا نہیں ہے۔ کیوں آشنا نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان حقیقتوں کے مالک ہستیوں سے آشنا نہیں ہے۔ جو شخص علی سے دور ہو،
جو شخص علی والوں سے دور ہو ان کو ان حقیقتوں کا کیسے ادراک ہو سکتا ہے؟ یہ معارف قرآن ہے. اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ فرشتے اترتے ہیں. اب جب فرشتے اترتے ہیں تو سب کچھ زمین پر ہو رہا ہے، آسمان میں نہیں. اس لیے کہ اللہ نے ان فرشتوں کو مامور کیا ہوا ہے کہ تم جاؤ ولی خدا کے پاس. تو ولی خدا محور ہے اس کائنات میں. ولی خدا روح ہے، روح. اس روح کے ارد گرد جو لوگ اس روح سے جڑے ہوئے ہیں اس میں اس ولی خدا کے انفاس مسیحائی کی تاثیر نظر آتی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اگر اس روح سے انسان جڑا ہوا ہو تو جو اس کی کیفیت ہوگی وہ اس جڑے ہوئے انسان کی کیفیت ہوگی. میں مثال سے سمجھاؤں چونکہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا شاید بھاری ہو موضوع، بھاری ہو. آپ کے اگر کوئی شخص آپ کو تکلیف پہنچائے کوئی بات کر کے، آپ کی روح میں تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ کے بدن میں تو نہیں ہوتی، آپ کے ہاتھوں میں تو نہیں ہوتی، آپ کے سر میں بھی نہیں ہوتی، آپ کی روح میں ہوتی ہے. لیکن جب روح کو تکلیف پہنچتی ہے تو بدن بوجھل ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بدن پر روح کا براہ راست اثر ہے. یہ بدن اس روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے. روح عالم کا نام حجت خدا ہے. روح عالم کا نام امام زمان ہے. اس روح عالم کی خوشی سے اس عالم میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے. اس روح عالم کو تکلیف کی صورت میں اس عالم کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن احساس ادراک کون کر سکتا ہے؟ وہ جو جڑا ہوا ہو اور شعور رکھتا ہو. جو جڑا ہوا نہ ہو اس کو نہ اس سرور کا علم اور نہ اس تکلیف کا اندازہ نہیں ہو سکتا. اس لیے محرم جب آتا ہے تو محرم میں اس پورے عالم میں جس کو اہل البیت کی معرفت ہوتی ہے ان کا دل محزون ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ چونکہ وہ اپنے زمانے کی حجت ہستی سے جڑے ہوئے ہیں. جب اس ہستی سے جڑے ہوئے ہیں تو وہ ہستی کون ہے؟ امام زمان. امام زمان جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے تو امام زمان ہماری طرح سے تو نہیں ہے. حقائق عالم ان کے سامنے ہے. کربلا ان کے سامنے ہے. کربلا کے واقعات ان کے سامنے ہیں. کربلا کی شہادتیں ان کے سامنے ہیں. کربلا کے جلتے ہوئے خیمے ان کے سامنے ہیں. کربلا میں کٹتے ہوئے گردن ان کے سامنے ہیں. کربلا میں وہ جو پامال ہوتے ہوئے لاشیں ہیں ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں. جیسے ہی یہ تاریخ آتی ہے ویسے ہی وہ قلب عالم امکان جس کو ہم امام زمان کہتے ہیں وہ محزون ہو جاتے ہیں. جیسے ہی وہ محزون ہوتے ہیں ان سے جو بھی جڑا ہوا ہوتا ہے وہ محزون اور غمگین ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کے دلوں میں درد اٹھتا ہے. اس لیے آپ کے دلوں میں درد اٹھتا ہے. اس لیے محرم کو صرف ایک عام مہینہ سا سمجھیں. ایک عام مہینہ نہیں ہے جیسے دوسرے مہینے ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی معاہدہ کر لیا ہو. اس لیے فرض کریں آپ نے جیسے بعض اوقات ہوتا ہے بعض ممالک میں کہ عاشور کے دن ان کو چھٹی نہیں ہوتی تو عاشور کسی اور دن منا لیتے ہیں. نہیں بھائی، عاشور عاشور ہے. عاشور کا اثر بھی اسی دن ہے جس دن وہ واقعہ ہو رہا ہے. لہذا اس کی تاثیر بھی اسی دن ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ شب قدر ہو 23 کی رات میں اور آپ اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو شب قدر منائیں. نہیں، یہ قراردادی نہیں ہے، یہ تکوینی ہے. یہ معاہدے کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اسرار عالم کا نتیجہ ہے. عالم پر جو حاکم قوانین اور سنتیں ان کی وجہ سے ہے. لہذا جب شب عاشور ہو تو یہ سارا عالم محزون ہو جاتا ہے. یہ جو آپ خاک شفا اور تربت کے حوالے سے پڑھتے ہیں سنتے ہیں، خاک شفا کو تربت امام حسین کو شفا سمجھا جاتا ہے یا نہیں؟ خاک شفا کہا جاتا ہے یا نہیں؟ اس کی تاثیر ہے. وہ تاثیر کیا ہے؟ ایک تاثیر یہ ہے کہ یہ شفا کا سبب ہے. لہذا مٹی کھانا
حرام ہے، لیکن تربت کا ایک ذرہ کسی آپ مریض اور بیمار کو کھلا دیں، اصل تربت ہو، شرط یہ ہے کہ تربت ہو، اگر تربت کا ایک ذرہ کسی بیمار اور مریض کے منہ میں رکھ دیں وہ شفایا ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ شفا ہے۔ تربت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خوشبو سے معطر ہے۔ خوشبو ہر چیز میں ہوتی ہے، مٹی میں بھی ایک خاص قسم کی خوشبو ہوتی ہے، یہ مٹی والی خوشبو نہیں ہے، یہ عطر والی خوشبو ہے جو میں نے خود دیکھی ہے، سونگی ہے اور نزدیک سے محسوس کی ہے، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے، میں نے خود دیکھا ہے، یہ اس کی دوسری خصوصیت ہے۔ اور تیسری خصوصیت یہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عصر عاشور، جیسے ہی عاشور کا دن ہو اور عصر کا وقت آئے تو یہ جو تربت ہے اگر حقیقی ہے تو وہ خون میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، یہ قراردادی نہیں ہے، تکوینی ہے، حقائق عالم اور سنت عالم کے عین مطابق۔ لہذا عاشور، محرم، شب قدر یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کا ایک خاص ٹائم ہے اور اس کا ایک خاص اثر ہے، اور وہ اثر ان پر ہے جو ان ہستیوں سے اور ان حقیقتوں سے جڑے ہوئے ہوں۔ جو لوگ جڑے ہوئے نہیں ہیں وہ محروم ہیں۔ اس لیے یہ جو شب قدر ہے اسی کے لیے ہے جو اپنے وقت کے امام کو پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا اس کے لیے کیا شب قدر ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے ہمارے دوست احباب، کوئی کسی رات، کوئی کسی رات، کوئی کہتا ہے ہر طاق رات، گو مگو کا عالم، جبکہ اہل البیت نے معین کیا ہے کہ 19 کی رات کو کرو، 21 کی رات کو کرو، لیکن 23 کی رات کو بھولنا مت، چونکہ اس پر اتفاق ہے۔ 23 کی رات یعنی شب قدر۔ اسی طرح سے شب عاشور، شب عاشور چونکہ اس کا تعلق چاند سے، جیسے ہی چاند نظر آئے اس کے بعد شب عاشور تک گزرنے والی ہر رات اپنی جگہ اثر رکھتی ہے۔ اس لیے جب قلب عالم امکان امام زمان اس درد سے گزر رہے ہوں تو پھر جو انسان اس ہستی سے جڑے ہوئے ہوں وہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ لہذا آپ اپنی عملی زندگی میں محرم کے ایام میں نہ خوشی مناتے ہیں نہ خوش ہو سکتے ہیں، کیونکہ خوشی اور سرور کا تعلق باطنی ان کیفیات سے ہے جس کی روح جڑی ہوئی ہو امام زمان سے، جو خود عزادار ہو، اس انسان کو کبھی بھی ان ایام میں خوشی نہیں ہو سکتی، وہ خوش ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہم نے روایات پڑھی، احادیث ہیں، اور ان احادیث میں سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ امیر المؤمنین نے فرمایا شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ سے مراد شین یہ عین ہے نہیں ہے، وہ جن کی روحیں ہم سے جڑی ہوئی ہیں، جن کے دل ہم سے جڑے ہوئے ہیں، شیعتنا ہمارے شیعہ وہ کون ہے؟ خلقوا من فاضل طینتنا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہماری بچی ہوئی مٹی میں سے خلق کیا گیا ہے۔ خلقوا من فاضل طینتنا، ہماری بچی ہوئی مٹی میں سے، ہماری طینت میں سے خلق کیا گیا ہے۔ وَأُجِلُوا بِمَاءِ مَحَبَّتِنَا، اور جب اس مٹی کو خمیر میں تبدیل کیا جا رہا تھا تو اس کے لیے جیسے خمیر بناتے ہوئے آٹے میں پانی ڈالتے ہیں، اسی طرح سے اس بچی ہوئی مٹی میں ہماری محبت کا پانی ملایا گیا۔ وَأُجِلُوا بِمَاءِ مَحَبَّتِنَا، جب اس پانی میں، اس خاک میں ہماری محبت کا پانی ملایا گیا اور اس کے نتیجے میں خمیر بنی، اس خمیر سے ہمارے پیروکار خلق کیے گئے عالم ذر میں اور اس عالم امکان میں۔ وَأُجِلُوا بِمَاءِ مَحَبَّتِنَا، تو اس کے نتیجے میں اب وہ ہم سے ہیں اور ہم ان سے ہیں، وہ ہمارا حصہ ہے اور ہم ان کا حصہ ہے۔ اس لیے یفرحون بفرحنا، وہ ہر اس جگہ خوش ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ وَيَحْزَنُونَ بِحُزْنِنَا، وہ ہر اس جگہ محزون، سوگوار، عزادار اور غمگین ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں غم ہوتا ہے، سوگ ہوتا ہے اور درد ہوتا ہے۔ اس لیے محرم چونکہ اہل البیت کے غم کا مہینہ ہے، اس لیے جو اہل البیت میں سے ہے ان سے جڑا ہوا ہے، اس کی اصل اس
شخصیت اور ان شخصیات سے جڑی ہوئی ہے، وہ بھی ان مہینوں میں، ان ایام میں، ان درد کے مواقع پر وہی درد محسوس کرتے ہیں جو درد اہل البیت محسوس کرتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ذرا اونچی آواز سے دوبارہ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اس لیے محرم کی قدر جانیں۔ محرم کی قدر آج میں بڑی مختلف باتیں کرنے کی نیت سے آیا تھا اور کچھ میں نے پوائنٹس بھی لکھے تھے کہ آپ کی خدمت میں ترتیب سے بیان کروں، لیکن بحث کا رخ جو ہے کہیں اور نکل گیا، اور الحمدللہ چلے اچھی بات ہے، اہل بیت کا وہ پیغام جو عام طور پر ہماری نگاہوں سے کانوں سے پوشیدہ ہے اور پہنچتا نہیں ہے، وہ آج جوانوں تک پہنچا۔ عزیزان گرامی، خصوصاً جوان اپنے دلوں کی حفاظت کریں، اپنے دلوں کی حفاظت کریں۔ یہ وہ موقع ہے جب آپ کو اپنے دلوں کو پاک کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور محرم کی صورت میں ایک زلال پاکیزہ زمزم کی طرح سے مہکتا ہوا پانی آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے، گزر جائے گا اور استعمال نہیں کریں گے تو گندے ہی رہیں گے۔ اپنے آپ کو پاک کرنا ہے تو محرم کو اپنے اندر اتاریے، اپنے آپ کو نورانی کرنا ہے تو محرم کو اپنے اندر اتاریے، اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو محرم کو اپنائیے۔ اپنانے کا مطلب کیا ہے؟ اہل البیت سے جڑنے کا بہترین موقع، اہل البیت کی تأسی اور ان کے پیچھے چلنے کا بہترین موقع۔ یہ نہ کہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ نہ کہیں کہ میں بہت مصروف ہوں، دنیا بھر کی مصروفیتیں ہوں، آپ بڑے مصروف ہیں، 3 جگہ نوکریاں کرتے ہیں، 4 جگہ کاروبار کرتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے مجلسوں میں جانے کا۔ اگر رستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس وقت بھی آپ کہیں گے ابھی ایکسیڈنٹ نہیں ہونا، میرے پاس کام بہت زیادہ۔ اور جب اس ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے، 3 مہینے بیڈ پر لیٹا ہوا ہو، تو کیا اس وقت وہ کہہ سکتا ہے میرے گھر میں بھوک ہے، میں کیسے کروں، اس کی ٹانگ ٹوٹی رہے تب بھی میں جا کے کام کروں گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے اس وقت مجبوری ہے۔ تو کیوں ہم انتظار کریں کہ ہمیں مجبوراً ٹانگ توڑوا کر اللہ کی طرف آنا پڑے؟ اپنے ارادے سے کیوں نہ آئے؟ یہ جو آج اللہ نے مجھے صحت دیا ہے، آپ کو توانائی دی ہے، آپ کو وقت دیا ہے، آپ کو شعور عطا کیا ہے، آپ کی زندگی میں ایک محرم آیا ہے، آپ کی زندگی میں نیکیاں کرنے کا وقت آیا ہے، آپ کی زندگی میں انفاق کرنے کا وقت آیا ہے، آپ کی زندگی میں عزاداری سید الشہداء کے فروغ کا ایک موقع اور مہلت آپ کو ملی ہوئی ہے، آپ کی زندگی میں حسین ابن علی کے ذکر کے ذریعے سے اپنی روح کو نورانی کرنے کا ایک موقع میسر ہوا ہے۔ اگر میں اس کو گزار دوں تو ایسے ہی ہے جیسے میں دریا کے کنارے کھڑے رہ کر اپنے آلودہ کپڑوں کے ساتھ، آلودہ بدن کے ساتھ تعریف تو کروں کہ بڑا اچھا پانی ہے، میٹھا پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، لیکن نہ پی سکوں نہ اپنے آپ کو دھو سکوں، میں گندے کا گندا ہی رہوں گا، پانی گزر جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیں یہ موقع ہے خود کو حسین ابن علی سے جوڑنے کا، یہ موقع ہے خود کو علی ابن ابی طالب سے جوڑنے کا۔ جس کے دل میں علی کی نورانیت کا ذرہ برابر بھی ہو وہ قیمتی ہے، وہ قیمتی ہے، اس کو کوشش کریں کسی طرح سے ان مجالس میں لے آئیں۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہو، حسین ابن علی کی محبت ہو، یاد رکھیں یہ محبت آپ کے گھر کو بچانے کا سبب ہے، یہ محبت آپ کی فیملی کو بچانے کا سبب ہے، یہ محبت آپ کے ایمان کی حفاظت کا سبب ہے، یہ محبت آپ کے رزق اور روزی میں اضافے کا سبب ہے۔ اگر یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے، یہ مودت ہے، یہ ولایت ہے تو روزی کے دروازے کھلیں گے، اور اگر یہ نہیں ہے تو روزی ملے بھی تو برکت اٹھ جائے گی، اور برکت اٹھنے کے بعد آپ کروڑ پتی ہو جائیں، چند دنوں میں کنگلے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے حسین سے جڑ جائیں، علی سے جڑ جائیں، اہل البیت سے جڑ جائیں۔ اہل البیت کے ان ایام میں جو ایک موقع ملا ہوا ہے اپنی روحوں کو پاک و
پاکیزہ کرنے کا اس موقع کو ضائع نہ ہونے دیں. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. عزیزانہ گرامی، جیسے جیسے ان ایام میں ایک ایک کر کے راتیں گزرتی چلی جاتی ہیں، سوگواری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، غم کی کیفیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، درد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. کیسی کیفیت ہے کہ انسان، آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے والدین جو ہیں اللہ ان کو مزید برکت دے، سلامت رکھے، لیکن جو گزر گئے ہیں، جب وہ گزر گئے 2-4 منٹ کے لیے آپ روئے ہوں گے اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بھول گئے ہوں گے. لیکن یہ کیسی کیفیت ہے کہ 1400 سال گزر گئے، چاند نظر آیا، آپ کا دل محزون، مجلس میں آئے، جیسے ہی حسین کا تذکرہ شروع ہوا آپ کی آنکھوں نے بھیگنا شروع کر دیا. جیسے ہی تذکرہ شروع ہوا آدمی سسکیاں لے لے کر رونا شروع کر دیتا ہے. واقعہ 1450 سال پرانا، لیکن درد بالکل تازہ جیسے ابھی کا ہے. کیسا غم ہے یہ غم نہیں ہے، یہ نعمت ہے. یہ غم نہیں ہے، یہ حیات ہے. یہ غم نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کی علامت ہے. اس لیے اہل البیت کے اس تذکرے کے نتیجے میں ہمیں ایک نئی زندگی ملتی ہے، نئی زندگی، نئی حیات، ایسی حیات جس کا کسی اور چیز سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. جو اشک حسین ابن علی پر بہتے ہیں، اس کی جو لذت آپ فیل کرتے ہیں، دنیا میں کسی اور اشک میں یہ لذت نہیں آئی، کسی اور اشک میں یہ نورانیت نہیں آئی. جیسے ہی حسین ابن علی پر اور ان کے یاران باوفا پر انسان کی آنکھوں سے چند قطرے گرتے ہیں تو انسان جو لذت، جو نورانیت اپنے اندر محسوس کرتا ہے، وہ دنیا میں کسی اور غم کے آنسو میں یہ لذت کبھی بھی فیل نہیں کرتا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غم میں کیفیت ایسی رکھی ہے، ایسی کیفیت. حسین ابن علی کربلا کے میدان میں چند مواقع ایسے آئے جہاں پر حسین ابن علی نے بہت شرمندگی محسوس کی، بہت شرمندگی محسوس کی. ایک وہ موقع ہے جب حسین ابن علی کی صاحبزادی حضرت سکینہ نے پانی مانگا. جب پانی مانگا اور خیمے میں پانی نہیں تھا تو ہمارے بعض عرفاء نے بیان کیا ہے کہ حسین ابن علی کا سر جھک گیا، اس لیے کہ درد محسوس کر رہے تھے اس بچی کی پیاس کے درد کو، اور شدت سے محسوس کر رہے تھے. ایک وقت وہ بھی ہے جب حضرت شہزادہ قاسم نے اجازت مانگی کہ چچا جان مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے. جب یہ اجازت مانگی تو حسین ابن علی کا دل ٹوٹا اور شرمندگی محسوس کی کہ اب ایسا وقت آیا ہے کہ ایک ننھا سا بچہ بھی مجھ سے موت کی اجازت مانگ رہا. ایک وقت اس شرمندگی کا وہ بھی آئے جب حضرت علی اکبر میدان جنگ میں لڑنے کے بعد پیاس کی شدت سے مجبور ہو کر واپس آئے اور عرض کیا بابا جان چند گھونٹ پانی کے پلا دیجئے، پیاس سے میں ہلکان ہوا جا رہا. حسین ابن علی جو اس کائنات کے مالک ہیں پانی کے چند قطرے فراہم نہ کر سکے، شرمندگی محسوس کر رہے تھے. اور ایک وہ وقت تھا جب زینب کبریٰ آواز دے رہی تھی کہ میری چادر، میرا حجاب. حسین ابن علی شرمندگی محسوس کر رہے تھے، شرمندگی محسوس کر رہے تھے. کربلا کے کردار بڑے عجیب ہیں، بڑے عجیب ہیں. کربلا میں ایک شخص ایسا ہے جس نے سب سے پہلے حسین ابن علی نہیں بلکہ زینب کبریٰ کا دل دکھایا ہے. سب سے پہلے وہ کون ہے؟ وہ حر ابن یزید ریاحی ہے. سب سے پہلے جس نے حسین ابن علی کے قافلے کو روکا اور قافلے کا رخ موڑا
हुर इब्न यजीद, जब हुर ने इस काफिले का रुख मोड़ा और खबर ज़ैनब तक पहुंची तो ज़ैनब बेकरार हो गई। ज़ैनब बेकरार और इंतहाई अफसरदा और दुखी कि मेरे भाई के घोड़े की लगाम पर हुर ने हाथ डाला है। जब ये कैफियत सामने आई तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक जुमला है, हुर तुमने ये जुर्रत कैसे की कि मेरे घोड़े की बागों में हाथ डालो? सकलत के उम्मुक, तुम्हारी मां तुम पर रोए, तुमने कैसे ये जुर्रत की? जैसे ये जुमला हुसैन इब्न अली की जबान से निकला तो हुर चूंकि सरदार था कूफे का, छोटा आदमी नहीं था, उसने पलट कर हुसैन इब्न अली की तरफ देखा, अपनी निगाहें झुकाई और कहा कि ए हुसैन, आपने मेरी मां का नाम लिया है, अगर कोई और लेता तो मैं उसकी मां का नाम लेता, लेकिन मैं क्या करूं, आपकी मां फातिमा ज़हरा, मैं कैसे आपकी शान में बेअदबी करूं? ये पहला शख्स है जिसने इस लश्कर का रास्ता रोका और लश्कर का रुख मोड़ने की कोशिश की। लेकिन शब आशूर अजीब शब है, अजीब शब। यही हुर अजीब कैफियत का शिकार है, बेचैन है, बेकरार है, कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, कभी लश्कर हुसैन की तरफ देखता है, कभी लश्कर उमर इब्न साद की तरफ देखता है। आता है इब्न ज़ियाद के पास और पूछता है, उमर इब्न साद से पूछता है कि ये बताओ कि क्या वाकई कल सुबह तुम हुसैन से लड़ोगे? क्या तुम वाकई हुसैन इब्न अली को कत्ल करोगे? जब जवाब हाँ में मिलता है तो पलट आता है। अब सुबह आशूर है और हुर इब्न यजीद रियाही मुस्तरब है। उसके अपने साथी, अपने जानिसार पूछते हैं कि हुर, कभी भी हमने तुम्हें इतना मुस्तरब नहीं देखा, तुम तो बड़े शुजा थे, आज तुम्हें क्या हुआ है? बोलते कुछ नहीं है। अपने खेमे में आते हैं, अपने बेटों को जमा करते हैं, 4 बेटे हैं करबला में, चारों को जमा करते हैं, कहते हैं बच्चों, मैंने फैसला किया है कि मैं अपने जहन्नम और जन्नत में से जन्नत के रास्ते का इंतखाब करूं और जहन्नम की तरफ पुश करूं। मेरी जन्नत का नाम है हुसैन। जैसे ये जुमला कहते हैं, बेटे कहते हैं बाबा जान हमें भी अपने साथ शामिल कर लीजिए, हम भी आपके साथ हैं। अब वही हुर है जिसने लश्कर हुसैन का रास्ता रोका है। अपने बेटों से कहते हैं बच्चों, अब चूंकि मैं मुजरिम हूं, मैंने हुसैन का रास्ता रोका था, इसलिए हुसैन का दिल मैंने दुखाया है, ज़ैनब उम्मे कुलसूम का दिल मैंने दुखाया है, इसलिए मुझे एक मुजरिम की तरफ से हुसैन की बारगाह में जाना है। एक काम करो, मेरे हाथ मेरी गर्दन की पुष्ट पर बांधो ताकि मैं एक मुजरिम की तरह से ज़ैनब कुबरा और हुसैन इब्न अली की बारगाह में हाजिर हो सकूं। बच्चे इसके दोनों हाथ बांध देते हैं और जब बांधते हैं तो उसके बाद घोड़े पे सवार होता है, लश्कर हुसैनी की तरफ आता है, बच्चे साथ में हैं। जब लश्कर के करीब आता है तो हुसैन को मालूम है कि हुर आ रहा है, मालूम है हुर आ रहा है। हुसैन इस्तकबाल के लिए भेजते हैं। इस्तकबाल करके जब खैमे हुसैनी के करीब आते हैं तो तारीख ने लिखा है कि एक दफा हुर कुश्ते अस्ब से जमीन पर खुद को गिरा देते हैं। अब आपकी पेशानी है और हुसैन के कदम है, मौला मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका मुजरिम हूं, मैं आपका मुजरिम हूं, मैंने आपको कूफा की तरफ जाने नहीं दिया, मैंने आपके काफिले का रुख मोड़ा है, आया हो सकता है कि आप मुझे माफ कर दें। हुसैन करीम इब्ने करीम है। हुसैन उस रहीम के रहमत के मजहर आए। फरमाते हैं क्यों नहीं हुर, तुम जब पलट आए हो तो फिर हुसैन का दरवाजा यानी खुदा का दरवाजा तुम पर खुला हुआ है। ज़बान हाल से कहते होंगे कि क्या ज़ैनब भी मुझे माफ कर देंगी? अगर ज़ैनब मुझे माफ कर दे तो मेरा दिल बेसुकून नहीं रहेगा, मैं मुतमईन हो जाऊंगा। जैसे ही ये बात
حضرت زینب تک پہنچتی ہے، جس طرح سے کسی اور موقع پر تھا سلام کی خبر آتی ہے کہ ہمارا سلام ہو حر پر، جو آج ہمارے لشکر کی طرف لوٹ کر آیا ہے۔ جب جنگ کا آغاز ہوتا ہے نا تو یہی حر آتے ہیں۔ بعض روایات نے کہا ہے کہ سب سے پہلے حر نے اجازت مانگی کہ مولا مجھے اجازت دیجئے کہ میں چونکہ آپ کا مجرم ہوں اس لیے سب سے پہلے میں قربانی دوں۔ یہ جو میں قربانی دوں کا جذبہ ہے اس نے پھر اپنا اثر بھی دکھایا۔ حر تیار ہوئے، میدان کی طرف گئے، لشکر اشقیا سے لڑے، اور ایک دفعہ جب گھوڑے سے گرنے لگے اب ضرورت تھی حسین کی، آواز دی مولا حسین اب میں گر گیا ہوں، اب آئیے میرے سہارے کے لیے، میرا سر اپنی گود پہ رکھیے۔ حسین ابن علی آئے، سر حر کو اٹھایا، کیا دیکھا؟ آپ کی پیشانی پر ایک ضرب پڑی ہے اور خون لگاتار بہہ رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین نے جیب سے رومال نکالا اور آپ کی پیشانی پر باندھا، خون رک گیا۔ جب خون رکا نا تو حسین ابن علی نے ایک چہرے کی طرف دیکھا، حر کے چہرے کی طرف، اور فرمایا حر تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری ماں نے تمہیں حقیقتاً حر کا نام دیا تھا، تم نے آج اپنے حر ہونے کا ثبوت دیا اور کامیاب ہو گئے۔ اب تم سے علی راضی ہیں، اب تم سے فاطمہ راضی ہیں، اب تم سے رسول اللہ راضی ہیں۔ سلام ہو ہمارا حر پر اور حر کے اس پاک و پاکیزہ خون پر جس نے کربلا کے میدان میں گناہگاروں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون نسألك اللهم وندعوك باسمك العظیم الاعظم الأعظم الأجل الأکرم۔ سب مل کر ہاتھ اٹھا کر 10 مرتبہ اونچی آواز سے اللہ کو پکاریے، یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین کی آوازیں اونچی رکھیں۔ میں ایک روایت عرض کر دوں، روایت کل عرض کر دوں گا ورنہ بڑے لیٹ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مجلس میں جو دعا مانگی جائے گی وہ فارسی میں کہتے ہیں رد خور ندارے ہے، رد نہیں ہوتی، وہ دعا قبول ہوتی ہے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ اس لیے دل کھول کر جو مریض ہیں، جو محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو مضطرب ہیں، جو مضطر ہیں، جو پریشان حال ہیں، سب کے لیے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آئیے مل کر ہاتھ اٹھائیں اور دل کھول کر دعا کریں۔ آپ میں سے جس کے پاکیزہ قلب سے ایک آہ نکلے گی، اس آہ کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرے گا۔ خدایا ہم سب کی تمام حاجات کو قبول فرما، بالا ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، بالا ہمارے قلوب کو حسین ابن علی سے جوڑ دے، بالا ہمیں غفلتوں سے نکلنا نصیب فرما، بالا ہمیں بیداری کی دولت سے آشنا فرما، بالا ہمارے قلوب کو نورانی فرما، بالا ہمیں معرفت حسین عطا فرما، بالا دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما، بالا موت کے موقع پر علی ابن ابی طالب کا دیدار نصیب فرما، بالا مرنے لگے تو قبر میں حسین کی شفاعت نصیب فرما، برزخ میں آل حسین کی شفاعت نصیب فرما، محشر میں مادر حسین کی شفاعت نصیب فرما، بالا ہمارے قلوب کو حسین ابن علی سے جوڑ دے، بالا امام زمان کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما، بالا ان کے ظہور کے لیے خود کو آمادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، بالا ان کے ظہور کی راہ میں موجود رکاوٹوں اور مشکلات کو دور کرنے کی توفیق ہم میں سے ہر فرد کو عطا فرما، بالا جو لوگ تیرے دین کی خاطر دنیا بھر میں جہاد میں مصروف ہیں، جنگ میں مصروف ہیں، ظلم کے خلاف لڑ رہے ہیں، بے عدالتی کے خلاف لڑ رہے ہیں،
اللہ کے دشمنوں کے خلاف لڑ رہے ہیں ان سب کو فتح و نصرت عطا فرما. بالا غزہ کے مظلوموں کو فتح و نصرت عطا فرما. صہیونیوں کو، ظالموں کو، قاتلوں کو نابود فرما. جو جو جہاں جہاں ظلم کے خلاف برسر پیکار ہے اس کو کامیابیاں نصیب فرما. بالا اس سینٹر کو اور اس سینٹر کو چلانے والوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اس کو ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ذخیرہ قرار دے. بالا اس طرح کے مراکز کے ذریعے سے دین کی ترویج اور دین کے فروغ کی توفیق ہم سب کو عطا فرما. عزاداری سید الشہداء کے ذریعے سے تیرے دین کے غلبے کی راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. بالا علی کے مکتب کو دنیا میں سربلند فرما. ہمیں اس مکتب کے محافظوں میں شمار فرما. بالا ہمارے اعمال میں پاکیزگی عطا فرما. ہماری نیتوں میں پاکیزگی عطا فرما. بالا ہمارے گناہوں کو بخش دے. بالا جو لوگ گناہگار، جو لوگ مختلف قسم کی پریشانیوں کا شکار ہیں، بحق سید الشہداء ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو لوگ بیمار ہیں، آئی سی یو میں ہیں، آپریشن ہوا ہے، بیڈ پہ ہیں، منتظر ہے آپ دوستوں کی طرف سے دعا کے لیے، عزاداری میں شریک اس لیے نہیں ہو سکتے، خدایا ان تمام مریضوں کو شفا یاب فرما. ان کی مشکلات کو دور فرما. اللہ جن گھروں میں بچیاں ہیں، شادیاں نہیں ہوئی، انہیں صالح رشتے عطا فرما. جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح و سالم نصیب فرما. جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو لوگ اس ملک میں آ کر خدمت کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کی مشکلات باقی ہیں، خدایا ان سب کی مشکلات کو دور فرما. بالا ہمیں آخرت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. بالا ہماری دنیا کو ہماری آخرت تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دے. خدایا امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ان کے آوان، ان کے انصار میں شمار فرما. مراجع اعظام، مجتہدین کرام، رہبر عالم اسلام سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بالا ہمارے رہبروں، ہمارے علماء، ہمارے لیڈرز، وہ پاکیزہ ترین لوگ جو علی کے رستے پر چل رہے ہیں، ان سب کو فتح و نصرت، کامیابی اور سربلندی نصیب فرما. امت کے درمیان، علی کے ماننے والوں کے درمیان محبتوں اور عقیدتوں کے رشتوں کو مزید مضبوط فرما. دین، محرم، عاشورہ اور عزاداری کو ہمارے اتحاد کا، ہماری یکجہتی کا، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کا ذریعہ قرار دے. جو لوگ اس قوم کے درمیان تفرقہ پیدا کرتے ہیں ان کی اصلاح فرما. جو قابل اصلاح نہیں ہیں ان کو رسوا فرما. بارلاہ ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما. ہماری ان چھوٹی چھوٹی عبادات کو قبول فرما. بی بی دو عالم کی بارگاہ میں ہمیں شرمندگی سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سب مل کر اونچی آواز سے 3 بار وعجل فرجهم کے ساتھ درود بھیجیے بر محمد و آل محمد.